بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک قال اللہ تبارک و تعالی لننظر کیف تعملون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سب سے پہلے آپ حضرات کو دل کی گہرائیوں سے آج 15 اگست ہے، یوم آزادی ہے، یعنی آزادی کا دن ہے، تو آپ سبھی حضرات کو یعنی تمام باشندگان ملک کو، وطن عزیز کے رہنے والے سبھی لوگوں کو بلا تفریق مذہب و ملت مبارکبادی دی جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اس ملک کے اندر خوشحالی روز بروز بڑھتی چلی جائے، ہم سب کے سب مل کر شیر و شکر بن کر ہم رہیں، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ہم سمجھیں اور ایک دوسرے کے حقوق کو ہم ادا کریں، اپنے ملک کی ترقی کے لیے ہم کوشاں رہیں۔ ایک جانب اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی بھی کرنا ہے، دوسری طرف شریعت مطہرہ کے مطابق، سنتوں کے مطابق عمل بھی کرنا ہے، اور تیسری طرف یہ ہے کہ ہم کو اپنے برادران وطن کے ساتھ، تمام باشندگان کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اس لیے کہ سارے کے سارے انسان حضرت آدم و حوا علیہم السلام کی اولاد ہیں۔ سب کے سب حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کی اولاد ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی کسی ملک میں، کوئی کسی شہر میں، کوئی کسی بستی میں، کوئی کسی قریے کے اندر، کوئی کہیں پر رہتے ہیں، لیکن ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ لہٰذا جب ایک ماں باپ کی اولاد ہے تو سب کو مل جل کر اور محبت سے رہنا چاہیے، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے، ہر ایک نے دوسرے کا احترام کرنا، اپنے سے بڑے کا احترام کرنا، اپنے چھوٹے پر شفقت کرنا چاہیے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں، ہر انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر آدمی کسی سے بڑا ہوتا ہے، کسی سے چھوٹا ہوتا ہے، کم از کم 1 منٹ کا تو فرق ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ کسی کی پیدائش 1 منٹ پہلے ہوئی اور کسی کی 1 منٹ بعد ہوئی۔ لہٰذا ہر آدمی، ہر خاتون، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر بزرگ کسی نہ کسی انسان سے، دوسرے سے بڑا اور کسی سے چھوٹا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، او کما قال علیہ السلام، کہ جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، تو وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اس لیے ہر ایک نے دوسرے کے ساتھ اکرام اور احترام کا معاملہ کرنا چاہیے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حالات بدلتے رہتے ہیں، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور کبھی بھی کسی بھی قوم کے ساتھ یکساں حالات نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کو پڑھیں گے، پوری دنیا کی تاریخ کو پڑھیں گے، ہر کسی ملک کی تاریخ کو پڑھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ فلاں ملک کے اوپر کسی قوم کا، اور اسی طریقے سے کسی کا، کسی بادشاہ کا، کسی حاکم کا اقتدار تھا، اتنے سال رہا اور اس کے بعد اس کو زوال آ گیا۔ فرعون ایک زمانے میں مصر کے اندر یہ کہا کرتا تھا، انا ربکم الاعلی، یہ کہا کرتا تھا میں تمہارا پروردگار ہوں اور میں سب سے بڑا تمہارا پروردگار ہوں۔ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ اس کو زوال ہوا، وہ اپنے لشکر سمیت دریا کے اندر اللہ رب العزت نے ڈبو دیا اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یہ خدائی کا دعویٰ کرنا اللہ رب العزت کو پسند نہیں آیا۔ دنیا میں بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، ایسی ایسی قومیں کہ جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الم تر الی الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے حالات کو بیان فرمایا ہے، کیسی بڑی بڑی جسامت والی قومیں تھیں وہ، کہ اس زمانے کے اندر جب کہ کوئی مشینری نہیں ہے، جب کہ کوئی چیزیں نہیں ہیں، اور کرنٹ اور بجلی کے نام سے بھی لوگ واقف نہیں تھے، لیکن وہ پہاڑ ان کے سامنے ایک دم موم کی طرح تھے۔ ایسی طاقتور قومیں تھیں جو پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر رہا کرتے تھے، لیکن جب اللہ رب العزت کا عذاب ان کی نافرمانی کی وجہ سے آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ جب ان کے اوپر عذاب آیا تو وہ ایسی لاشیں ان کی پڑی ہوئی تھی جیسا کہ کھجور کے تنے ہیں
اور درخت ہیں جن کو کاٹ کر رکھ دیا گیا، زمین کے اوپر ڈال دیا گیا۔ تو بہرحال پچھلی قوموں کی جو تاریخیں ہوتی ہیں بعد والوں کے لیے ایک عبرت ہوا کرتی ہیں، تاکہ وہ غلطیاں ہم اس کا اعادہ نہ کریں، اس کو ہم دہرائیں نہیں۔ محترم بزرگ دوستو، اللہ رب العزت کا فرمان ہے تلک الایام نداولها بین الناس، کہ ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان الٹ پلٹ کرتے ہیں، عدل بدل کرتے ہیں۔ کبھی کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عروج عطا فرماتے ہیں، کبھی کسی کو تخت پر بٹھاتے ہیں، اور کبھی کسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ تخت کو چھین لیتے ہیں۔ فرمان الہی ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اسی آیت پاک میں پہلے ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ یا اللہ، بادشاہت اور سلطنت کے مالک آپ ہی ہیں، آپ جس کو چاہتے ہیں بادشاہت سے نواز دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں بادشاہت کو، تخت کو، اختیارات کو، حکومت کو یا اللہ آپ چھین لیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا حالات پیش آئے، ہماری اپنی بدعمالیاں تھی، ہماری سستی، غفلت اور لاپرواہی، بہرحال جو بھی ہو، ہمارا دشمن ہمارے وطن عزیز کے اوپر مسلط ہو گیا، اور اس نے آنے کے بعد یہاں پر تاجر کے بھیس میں آیا، تجارت کرنے والوں کی شکل میں انگریز آیا، سات سمندر پار سے آیا، اور آنے کے بعد انہوں نے یہاں پر، انگریزوں نے یہاں پر پورے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑے ہی عرصے کے اندر ہماری سلطنت کو انہوں نے چھین لیا۔ ایک اس وطن عزیز کو، یا اس ملک کو جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، یہاں کی دولت کو، یہاں کے ہیرے جواہرات کو، یہاں کے مال و زر کو، یہاں کے روپے پیسے کو، اور یہاں کے ذخائر کو لے کر وہاں پر اپنے وطن میں لے کر گئے، اور وہاں پر لے جانے کے بعد انہوں نے ہم کو کنگال کر دیا، آپس میں لڑا دیا، اور اس وطن عزیز کو کئی ٹکڑوں میں، 500 سے زیادہ ٹکڑوں کے اندر انہوں نے بانٹ دیا۔ بہت سارے رجواڑے ہو گئے، بہت سارے مملکتیں بن گئی۔ بہرحال ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف اور تمام باشندگان وطن، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلم ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یا اسی طریقے سے کسی بھی مذہب کے رہنے والے ہوں، ان تمام ذمہ داروں نے، قائدین نے بڑی جد و جہد کی، اور انگریز چونکہ ہمارا دشمن تھا، لہٰذا اس نے سبھی کے ساتھ معاملہ ظلم و ستم کا کیا، اور اس نے بہت سارے لوگوں کو کالے پانی کی سزا دے دی، اس نے بہت ساروں کو سولی پر چڑھا دیا، کتنوں کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا، اور نہ جانے کتنی قسم کی اذیتیں اس نے دی۔ ایسے حالات چلتے رہے اور بنتے رہے اور بگڑتے رہے، یعنی اس طریقے سے حالات پر حالات آتے رہے، لیکن ہمارے اکابر، بزرگان دین، اسلاف اور ہمارے تمام کے تمام قائدین نے ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہارا، صرف اس واسطے کہ ہماری نسلیں غلام نہ رہیں، ہمارا ملک غلام نہ رہے، بلکہ وہ آزاد ہو جائے، لہٰذا جد و جہد کرتے رہے۔ سب سے پہلے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اس موقع پر یہ فتویٰ جاری کیا اور یہ کہا کہ آج سے ہندوستان دارالاسلام نہیں بلکہ دارالحرب ہو چکا ہے۔ ان کا یہ فتویٰ، یعنی اس طریقے سے پورے ملک کے اندر ایک انقلاب برپا پیدا ہو گیا، انگریز کے خلاف جد و جہد ہونی شروع ہو گئی، لوگوں کے اندر جذبات پیدا ہونے شروع ہو گئے، انگریزوں کے خلاف بڑا غم و غصہ لوگوں کے اندر آنے لگا، اور اس کی مختلف سزائیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ کو دی گئی، بڑی اذیت ناک ان کو سزائیں دی گئی، عبرتناک ان کو سزائیں دی جاتی رہی۔ بہرحال اس موقع پر ہمارے اکابر نے اور ہمارے قائدین نے بہت بڑھ چڑھ کر اس کے لیے قربانی دی۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی علیہ الرحمہ، ان کو بھی جیل کے اندر ڈالا گیا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ، جو دارالدیوبند کے بانی ہے یہ حضرات، حضرت مولانا حاجی امداد صاحب مہاجر مکی علیہ الرحمہ، تو وہ بھی میدان کارزار کے اندر اترے اور انگریز سے انہوں نے مقابلہ کیا اور ڈٹ کر وہ مقابلہ کرتے رہے۔ اسی طریقے سے ہمارے دیگر اکابر بھی ہیں، اور ایسے ہی ہمارے برادران وطن کے اندر ہمارے قائدین بھی ہیں۔
اب خواہ وہ بابا قوم مہاتما گاندھی ہوں یا ہندوستان کے جدید ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم معمار جنہیں کہا جاتا ہے وہ پنڈت جواہر لال نہرو ہوں، یا اسی طریقے پہلے وزیر داخلہ جن کو مرد آہن کہا جاتا ہے ولبھ بھائی پٹیل ہوں، یا اسی طریقے دیگر حضرات ہوں، جہاں پر یہ حضرات ہم کو ملیں گے وہیں پر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی علیہ الرحمہ ہم کو ملیں گے کہ انگریز کے مقابل میں سینہ سپر ہم کو نظر آئیں گے۔ اسی طریقے سے انتہائی بے باک لیڈر، انتہائی قابل اور لائق یعنی قائد حضرت مولانا محمد ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ ہم کو اس کے اندر ملیں گے۔ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ جن کو دارالدیوبند کا سب سے پہلا طالب ہونے کا اعزاز ان کو حاصل ہے، وہ ہم کو یہاں پر اس کے اندر ملیں گے۔ حضرت مولانا محمد عبید اللہ سندھی علیہ الرحمہ وہ ملیں گے۔ فخر المحدثین حضرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحب علیہ الرحمہ وہ ہم کو ملیں گے۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے سابق صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر محمد ذاکر حسین صاحب ہو، یا اسی طریقے ڈاکٹر فخر الدین علی احمد صاحب ہوں، ڈاکٹر رفیع احمد قدوائی صاحب ہوں، اور بے شمار ایسے قائدین ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، اور سبھی کے اندر پائے جاتے ہیں، بلا تفریق مذہب ملت سب کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بابا قوم ڈاکٹر امبیڈکر صاحب، بھیم راؤ امبیڈکر صاحب وہ بھی اس کے اندر ہم کو ملیں گے۔ بہرحال سب نے مل کر انتہائی قربانیاں دی، جد و جہد کی، انگریز کے خلاف لڑتے رہے، جیلوں میں وہاں پر جا کر انہوں نے اپنی زندگیوں کے قیمتی اوقات کو وہاں پر انہوں نے کاٹا۔ ایک وقت وہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کرنا ایسا ہوا کہ الحمدللہ ہمارا یہ ملک اور ہمارا یہ وطن عزیز انگریزوں کی غلامی سے چھٹکارا پایا، اور 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ الحمدللہ آج ہم چین اور سکون سے اسی واسطے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اور اس کے بعد ہمارے قائدین نے ہر طرح کی قربانی دے کر وطن عزیز کو آزاد ہمارے کرایا۔ لیکن آزاد کرانے کے مقصد کو بھی سمجھنا چاہیے۔ آزاد کرانے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، اور جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے رہیں گے وہ سب کے سب آپس میں شیر و شکر بن کر رہیں، آپس میں ان کے لڑائیاں نہ ہو، دشمنیاں نہ ہو، عداوتیں نہ ہو، قتل و غارت گری کا بازار گرم نہ ہو، کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، قدرتی وسائل سے سب فائدہ اس کے اٹھائیں، آزادی کا ثمرہ، آزادی کا پھل ہر انسان کو ملے، ہر رہنے بسنے والے کو ملے۔ اسی طریقے سے علم حاصل کرنے کا ہر ایک کو موقع ملے، ترقی حاصل کرنے کا، ترقی کرنے کا موقع ہر ایک کو ملے، ملازمتیں اور اسی طریقے سے نوکریاں ہر کسی کو ملے۔ آج الحمدللہ ہم اپنے وطن عزیز کے اندر آزاد ہیں، پورے ملک کے اندر یعنی اس طریقے اس کے طول و عرض کے اندر ہم جہاں کہیں چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، زراعت کر سکتے ہیں، ملازمت کر سکتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے اقتدار عطا فرمایا ہے وہ اپنی رعایا کے اوپر رحم کرتے رہیں، ان کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے نئے نئے منصوبے بناتے رہیں کہ ہر کسی کے لیے پختہ مکان ہو، ہر کسی تک صاف ستھرا پانی پہنچے، ہر کسی کے اندر خوشحالی آئے، اور ہر ایک کے ساتھ یعنی اچھا برتاؤ ہو، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، فرمان الہی ہے، لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ ہم ایک کے بعد دوسروں کو ہم جانشین بناتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، اختیارات دیتے ہیں، کے واسطے دیتے ہیں، لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، ہم یہ دیکھیں کہ تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، رعایا کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہو۔ اگر یعنی وہ لوگ کہ جو صاحب اقتدار کہلاتے ہیں وہ اگر اچھا معاملہ کرتے ہیں، نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اقتدار کو اور طول اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور جہاں کہیں ظلم و ستم ہوتا ہے، ایک دوسرے کے حق کی یعنی حقوق تلفی کی جاتی ہے اور ظلم و ستم کیا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ کہ جو صاحب اقتدار کہلاتے ہیں انہوں نے اپنی رعایا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا ملک جو آزاد ہوا اس کو جمہوریت سے ہمکنار کیا گیا،
جمہوریت کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہاں پر سب کے لیے یکساں حقوق یہاں پر ہوں گے، اور یہاں پر بادشاہت نہیں رہے گی، بلکہ عوام کی حکومت عوام کے فائدے کے لیے، عوام کے ذریعے۔ مطلب یہ کہ عوام ہی ایک وقت وہ آئے گا جب ووٹ کے ذریعے سے یعنی کسی کو منتخب کرے گی، پھر وہ جو نمائندے جو منتخب کیے جائیں گے وہ انہی عوام کے اندر ہی سے رہیں گے، جو نئے نئے منصوبے ترقی کے لیے بنائیں گے، اور اس طریقے سے دیہاتوں کو شہروں سے جوڑنا ہے، پانی صاف ستھرا ملے، ترقی کے مواقع سب کو ملے، یہ انتظامات کرنا ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک طرف حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی رعایا کی خوشحالی کے لیے سارے طریقوں کو اپنائے، دوسری جانب ہر باشندے، ہر شخص اور ہر شہری کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے ملک کی نیک نامی کے لیے جد و جہد کرتا رہے، کہ ملک کو طاقتور کس طریقے سے بنایا جائے، ملک کے ایک ایک انچ زمین کی حفاظت کس طریقے سے کی جائے۔ کوئی ایسا کام ہم نے نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے ملک کو اور باشندگان ملک کو نقصان پہنچانے والا ہو۔ یہ اسی طریقے سے ملک اور باشندگان ملک کے لیے بدنامی کا ذریعہ اور اس کا باعث بنتا ہو۔ کسی نے بھی کوئی کام ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدہ لا شریک لہ کی عبادت، اطاعت اور بندگی کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی خوشحالی کے لیے ہم نے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال آج ہمارے لیے یوم آزادی کے موقع پر بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے۔ الحمدللہ آج پورے ملک کے اندر، وطن عزیز کے اندر سب لوگوں کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ ہے، سب لوگ خوش ہیں، لیکن یہ خوشی ہماری اس وقت رہے گی جب کہ ان لوگوں کو جن کو اقتدار ملا ہے انہوں نے خوشحالی کے لیے کوششیں کرتے رہنا چاہیے۔ ایک موقع پر جب کہ آزادی کے بعد مشاعرہ ہو رہا تھا، لال قلعے کے اندر مشاعرہ ہو رہا تھا، بڑے بڑے قائدین اس موقع پر جمع تھے، خود ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو موجود تھے، مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ موجود تھے، اور دیگر حضرات وہاں پر موجود تھے، تمام قائدین موجود تھے۔ اس موقع پر یعنی انہوں نے جو جگر مراد آبادی کہلاتے ہیں، جو بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، شہنشاہ تغزل جنہیں کہا گیا ہے، انہوں نے اشعار کے اندر بڑی پیاری بات کہی تھی، اور حکام کو توجہ اس جانب اپنے اشعار کے ذریعے سے انہوں نے دلائی تھی کہ بہار آئے اور اس شان کی بہار آئے، بہار آئے اور اس شان کی بہار آئے، کہ پھول ہی نہیں کانٹوں پہ بھی نکھار آئے، وہ چمن چمن ہی نہیں کہ جس کے گوشے گوشے میں بہار آئے اور اس شان کی بہار آئے، کہ پھول ہی نہیں کانٹوں پہ بھی نکھار آئے، وہ چمن چمن ہی نہیں کہ جس کے گوشے گوشے میں کہیں پہ بہار آئے، کہیں پہ بہار نہ آئے، کہیں پہ بہار آئے۔ یہ نا انہوں نے باتوں باتوں کے اندر اور اپنے اشعار کے اندر بڑی کام کی بات کہی تھی کہ جو حکام ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پورے ملک کے لیے امن و امان کے انتظامات کرنا چاہیے، پولیس کا، فوج کا، اسی طریقے سے ہر طرح کے اس کا نظام ہونا چاہیے کہ لوگ رات میں اپنے گھر کے اندر سکون اور میٹھی نیند سے سوئیں، اور لوگ جب گزریں راستے سے تو کوئی ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ بہار آئے اور اس شان کی بہار آئے، کہ پھول ہی نہیں کانٹوں پہ بھی نکھار آئے۔ یہ نہ صرف مالدار لوگ اور مالدار ہوتے نہ چلے جائیں، بلکہ جو غریب ہیں، جو اس طریقے سے ناتواں ہیں، یہ اسی طریقے پچھڑا ہوا جو طبقہ ہے، ان کے بھی چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہو، اور ان کی جھوپڑی تک بھی اناج پہنچے، صاف ستھرا پانی پہنچے، ان کے لیے بھی ترقی کے موقع ہو، ان کے لیے بھی علم حاصل کرنے کے موقع ہو، اور وہ بھی کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر ان کا بھی داخلہ رہے، اور وہ بھی ترقی کرتے رہے۔ تو بہار آئے اور اس شان کی بہار آئے، کہ پھول ہی نہیں کانٹوں پہ بھی نکھار آئے، وہ چمن چمن ہی نہیں کہ جس کے گوشے گوشے میں، یعنی ایسا چمن چمن نہیں کہلاتا ہے کہ اس کے کسی گوشے میں، کسی حصے میں کہیں پر تو پھول اور عجیب عجیب قسم کے پھول اور بڑے خوشنما پھول دکھائی دیں، اور کہیں پر ویرانی اور سناٹا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پورے ملک کے اندر سبھی کے لیے خوشحالی رہنی چاہیے۔ یہ اسباب کے درجے میں حکام کے لیے کرنے کی چیزیں ہیں، لہٰذا بہرحال ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا
ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بے رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ بہرحال ہم اس بات کا آج عہد کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس ملک کی آن بان شان کے لیے، ترقی کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے، اور اس کو یعنی اس طریقے ترقی اور خوشحالی کے اونچائی پر ہم لے جانے کی ہم کوشش کریں گے۔ کوئی ایسا کام ہم نہیں کریں گے کہ جس سے وطن کی یا ابنائے وطن کی بدنامی ہوتی ہو یا اسی طریقے سے اس کو نقصان پہنچتا ہو، بلکہ اس کے ایک ایک اینچ کی انشاءاللہ تعالی ہم حفاظت کریں گے، اور آپس میں مل جل کر محبت سے رہیں گے، شیر و شکر بن کر رہیں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے، کوئی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس وطن عزیز کے تمام باشندگان کے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا کرے، سب کو مل جل کر رہنے کی اور اس طریقے سے شیر و شکر بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی امن و امان کو قائم فرمائے، اور سب کے اللہ تعالی جان مال عزت و آبرو اور اہل و عیال کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، سب کے ساتھ اللہ تعالی خیر فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔